بہرحال میری بیٹی بات یہ ہے کہ اللہ نے جہاں عورت کے جسم کے لیے پردہ ہے وہاں اس کے اسم پر بھی پردہ ہے اور وہاں اس کی آواز پر بھی پردہ ہے کہ کوئی اس کی آواز بھی نہ سنے۔ اسی لیے ہے نا کہ عورت امام نہیں بن سکتی، مؤذن نہیں بن سکتی، مکبر نہیں بن سکتی، تاکہ اس کی آواز کوئی نہ سنے۔ تو لہذا تم اگر اسلامی چینل پر اپنی آواز سے کچھ کہو گی تو وہ ناجائز ہے۔ بندے نے شادی کر لی ہے مگر ویسے بھی اس میں سے میرا دل نہیں لگتا تو کیا کروں؟ گزارو زندگی، دل نہیں لگتا دوسری شادی کر دو۔ بھئی دل جو نہیں لگتا تو میں کیا کہوں؟ ویسے کہتے ہو میری خدمت گزار بھی ہے، فرما بردار بھی، پھر بھی تمہارا دل نہیں لگتا تو پھر تو تمہیں کوئی سیدھا کرنے والا ملے نا، جو تمہیں روز نچوائے بازار میں کھڑا ہو کر، پھر تمہیں پتہ لگے گا کہ بیوی کیا بلا ہوتی ہے۔ اگر اولاد میں خامی ہو تو لوگ کہتے ہیں کہ والدین کے گناہوں کا اثر ہے۔ والدین کے گناہوں کا نہیں، ان کی تربیت نہ کرنے کا اثر ہے۔ اگر والدین صحیح ہوتے، صحیح تربیت کرتے تو اولاد خراب نہ ہوتی۔ اور تربیت کا معنی یاد رکھو، سمجھ لے اچھی طرح، کہ جب بچہ 4 سال کا ہو جائے نا اس وقت سے تربیت شروع کرو۔ جب بڑا ہو جائے گا اس نے کیا تمہاری تربیت ماننی ہے؟ اس کو مسجد میں لے جائیں، اس کو اسلامی کپڑے پہنائیں، اس کو نماز سکھائیں، اس کو کلمہ سکھائیں، اس کو چھوٹی چھوٹی اسلام کی باتیں روزانہ سنایا کریں تاکہ اس کی تربیت ہوتی رہے۔ آج کل لوگ جو ہیں پاکستان میں علماء کی زیادہ گلہ کرتے ہیں، اللہ ان کو ہدایت دے۔ علماء کی توہین یا گلہ یا تنقیص کر کے اپنی عاقبت خراب کرتے ہیں، ان کا تو کوئی کچھ نہیں بگاڑتا۔ کسی آدمی نے امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کو واضح عرض کیا کہ حضرت فلاں فلاں بندے جو ہیں نا وہ رات دن آپ کی غیبت کرتے ہیں، آپ کے خلاف ایسی ایسی باتیں کرتے ہیں، اور فرمایا بھئی میرے ان کو سلام بھی کہیں اور شکریہ بھی ادا کر دیں۔ انہوں نے کہا کیا مطلب؟ انہوں نے کہا میرے گناہ گر جاتے ہیں، ان کے بڑھ جاتے ہیں، میرے دشمنوں کو سزا تو مل رہی ہے اور کیا ملے۔